السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کو لازم سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن لازم دبائیں۔ اچھا جی، میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں جو میرے ساتھ اکثر جو ہے نا سوال کیا جاتا ہے کہ یار پاکستان کو اگر چھوڑ دیں تو ہمیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ پاکستان کو چھوڑنے کا یہی فائدہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ برا ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ آپ کو برا کرنے والے سے بھی ایسے مخاطب ہونا پڑے گا کہ بھائی بہت اچھا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، آپ کو خاموش رہنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی غلط کر رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے کسی ادارے کے اندر، آپ بڑی ہنس کے اس کو رشوت دیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسے آپ اس کو رشوت دیں گے جیسے آپ کسی کو تحفہ دے رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ رشوت کو یہاں پر تحفہ سمجھا جاتا ہے، تحفے کے طور پر آپ لوگ پیسے دے کر اپنے کام نکلواتے ہیں۔ دوسرا یہاں پر بچوں کی سٹڈی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ بچوں کی سٹڈی یہاں پر اتنی مہنگی ہے، اگر آپ کسی اچھے ادارے میں اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں، یہ آپ ان اداروں کو آپ اچھا نہ سمجھیں کہ جس کے اندر آپ جو ہے 2-4 ہزار فیس دے کے بچے پڑھاتے ہیں اور وہ آپ کا بچہ جو ہے ہر 3 ماہ کے بعد، ہر 6 ماہ کے بعد کوئی نہ کوئی ٹرافی ہاتھ میں لے کے آ جاتا ہے، جی یہ بڑا ٹاپ پہ جا رہا ہے۔ جب اسی بچے کا کسی اچھے ماسٹر، اچھے ٹیچر کے ساتھ پالا پڑتا ہے تو وہ آپ کو سب کچھ سچ بتاتا ہے کہ بھائی آپ کے بچے کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، پھر آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ پریشان ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ آج کل ہر کام کے اندر کمپٹیشن ہے، تعلیم کے اندر بہت زیادہ کمپٹیشن ہے۔ ہمارے جو گورنمنٹ اسکول ہیں بس ان کا تو اللہ حافظ ہے، آپ سب جانتے ہیں، ان کے اندر تو نہ کوئی تعلیم ہے، نہ کوئی تعلیم والی بات ہے، سارا دن بچے کھیل کود کے گھر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے دور کے سکول ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ ہمارے دور میں تعلیم تھی، اب نہیں ہے۔ زیادہ تر وہاں پہ پڑھانے والے جو ٹیچر ہیں انہوں نے اپنی جو ہے پرائیویٹ اسکول بنا لیے ہیں، وہاں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، پرائیویٹ اکیڈمیاں بنا لی ہیں، وہاں پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہی ہے، پھر پرائیویٹ پڑھانا ہے تو پھر پرائیویٹ کسی اچھے اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھائیں، نہیں تو پھر اپنے ملک کو خیر بات کہیں، کسی اور جگہ پر چلے جائیں، اللہ نے اگر آپ لوگوں کو بہت زیادہ دیا ہے تو، ٹھیک ہے۔ میں تو اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے فیوچر کو آپ مضبوط کریں۔ ہمارا جو ٹائم ضائع ہونا تھا وہ تو ہو گیا، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو اسی وجہ سے ہمارا ٹائم ضائع ہو گیا۔ اب ہمیں ساری معلومات ہے کہ ہمارا ملک کس کے کنٹرول میں ہے، ہمارے ادارے کن کے کنٹرول میں ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب جو ہے ان 3 سالوں کے اندر جو ہے سارا کچھ سامنے آ گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ اپنا اور اپنے بچوں کا فیوچر مضبوط کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا جو ٹائم تھا وہ تو گزر گیا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ باہر کی بات جو میں کر رہا تھا نا، وہ باہر یہ ہے کہ باہر آپ جب چلے جاتے ہیں نا کسی یورپ کنٹری میں، کسی بھی انگلش ملک میں، ٹھیک ہے، جتنے بھی گوروں کے ملک ہیں، جس ملک میں بھی آپ چلے جائیں، جب آپ وہاں پہ آپ پرماننٹ ریزیڈنسی حاصل کر لیتے ہیں نا، وہ 2 سال کے اندر آپ لوگوں کو کارڈ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ لوگوں کو جب بچے بلاتے ہیں ان کی تعلیم فری ہوتی ہے، آپ لوگوں کا جو ہیلتھ کا سسٹم ہے وہاں کا آپ لوگوں کے لیے وہ بھی فری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی سہولتیں ہیں وہاں پر جن کا زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ تو یہی سہولتیں ہوتی ہیں جو ہمارے ملک کے اندر ہمارے لیے نہیں ہیں۔ بڑے سے بڑا علاج جو ہوتا ہے وہاں پہ کسی نہ کسی بندے کا وہاں پر جو وہاں پہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا وہ فری ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں نہیں ہوتا۔ خان صاحب کے دور میں 10 لاکھ کا جو پیکیج نکلا تھا اسی جو ہے علاج کے لیے، تو وہ میرا خیال سے انہوں نے کسی حد تک بند کر دیا۔ مگر ان ممالک میں یہ سب فری ہے، آپ لوگوں کے بچوں کی تعلیم فری ہے۔ کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو آپ لوگوں کو بچوں کو $200, $250, $300 پاؤنڈ دیتے ہیں مہینے کا خرچہ، مگر ہمارے ملک کے اندر آپ لوگ سب بہتر جانتے ہو، آپ لوگوں کو یار سمجھانے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو سب پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہی چیزیں میں سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، جن کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، وہ اپنا کوئی نہ کوئی اچھا سورس لگائیں، ٹھیک ہے، اور یہاں سے کوچ کر جائیں، کیونکہ ان 3 سالوں کے اندر 30-35 لاکھ بندہ پاکستان چھوڑ کر چلا گیا، کیا وہ پاگل تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اسی وجہ سے چلے گئے، یہاں پہ نہ قانون نہ کوئی نظام، ظلم ہی ظلم، سب لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ان 3 سالوں کے اندر آپ لوگ سب جانتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب میں آ گیا ہوں تھوڑا سا خالی ایریے میں، پیچھے کافی زیادہ رہائشیں تھیں، تو میں نے کہا تھوڑا سا میں دھوپ پہ آ جاؤں، کیونکہ آج کافی دنوں کے بعد دھوپ نکلی ہے۔ اچھا، بات ہو رہی تھی کہ ہمارے ملک کے اندر کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اس پہ میں بات کر رہا تھا۔ اچھا، ہمارے ملک کے اندر مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک بندہ غلط ہے تو اس کے رشتہ داروں کو اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک نے غلطی کی ہے تو اس کے گھر میں کوئی دوسرے ہیں تو وہ ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یار یہ کوئی ملک ہے، یہ کوئی قانون ہے یہاں کا، یا کوئی نظام ہے
میں اس لیے آپ لوگوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے پاکستانیوں کو یہ باتیں کرتا ہوں. مجھے کوئی شوق نہیں ہے. باقی میں دیکھیں میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ بس آپ جائیں ہی جائیں. بس میں جو ہے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی مگر پھر بھی میں کہتا ہوں کہ نہیں, آنے والی جو نسلیں ہیں نا ہماری, کم سے کم وہ تنگ نہ ہوں, وہ ذلیل نہ ہوں. ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر اور دوسرے ممالک کے اندر یہی فرق ہے. یہاں پہ ایک کی غلطی ہے تو ساتھ دوسرے گھر کے دوسرے افراد کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, چاہے وہ مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے اس کو. اور دوسرے ممالک میں ایسا نہیں ہوتا. جس کی غلطی ہے اسی کو پکڑتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اور دوسرے ممالک میں ایسا بھی نہیں ہے کہ دیواریں پھلان کر آپ کے گھروں کے اندر اداروں کے لوگ گھس جائیں. ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے اداروں کے اندر دوسرے ممالک کے اندر ایسا بھی نہیں ہے کہ بنا تفتیش مکمل کیے سامنے والے کو گولی مار کے اڑا دو, بعد میں یہ کیس بنا دو جی بس جی مجرم جو ہے, آپ کو پتہ ہی ہے مجرم کیا کر کے بھاگ رہا تھا تو جوابی کارروائی میں مارا گیا. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کھل کے نہیں بتانی پڑتی. آپ لوگ سمجھدار ہو. کومنٹس میں لازم جواب بھی دیا کریں. آپ لوگ کومنٹس میں لازم بتایا کریں آپ لوگ بھی کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. ساری باتیں میں نے بھی نہیں بتانی. کچھ نہ کچھ آپ بھی مجھے بتایا کریں کہ یہ بھی غلط ہو رہا ہے تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو اس پہ بناؤں. ٹھیک ہے. اب جس کالونی میں ہم رہ رہے ہیں, جس ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں, ٹھیک ہے, یقین مانیں اس میں زیادہ نہیں کہتا, کم سے کم ہر پانچویں گھر میں سے کوئی نہ کوئی بندے باہر ہیں. ٹھیک ہے. کسی گھر سے ایک بندہ باہر ہے, کسی گھر میں سے 2 بندے باہر ہیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے, یقین مانیں. میں یہ پوری ہاؤسنگ سوسائٹی گھوما ہوں. ٹھیک ہے. اور میں زیادہ تر یہاں پہ لوگوں سے مطلب کہ ملاقاتیں وغیرہ نہیں کرتا, اٹھتا بیٹھتا نہیں ہوں. بس یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایسی سوسائٹیاں ہوتی ہیں نا, وہ ایسی سوسائٹیوں کے اندر لوگ ایک دوسرے کو کم جانتے ہیں. مگر دو چار بندے جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں, وہ یہی معلومات ملتی ہے ایک دوسرے کے ذریعے سے کہ ہر 4-5 گھر کے بعد, ہر 4 گھروں کے بعد, 5 گھروں کے بعد کوئی نہ کوئی بندے ان کے باہر ہیں, ان کے باہر ہیں, ان کے باہر ہیں. اس طرح ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں ظلم کا نظام کوئی بھی قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے. نا انصافی یہاں پر بہت زیادہ, جھوٹے مقدمات لوگوں پر بہت زیادہ بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر مقدمات, چھوٹی چھوٹی لڑائیوں جھگڑوں میں مقدمات. ٹھیک ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں, یہ سنتا رہتا ہوں کہ جس کی قصور ہے نہیں ہے وہ بھی گیا ساتھ ہی مقدمے میں. باقی جو کرپشن ہے اس پہ تو بات ہی نہ کریں نا, کیونکہ چھوڑیں بس, کیونکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حاجی یہاں سے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ پراپرٹیاں ہمارے ملک کے اداروں کے بڑے بڑے سربراہان نے خریدی ہوئی ہیں دوسرے ممالک میں. تو ہمارے بڑے بڑے سربراہان جو ہیں یہاں پہ اداروں کے, اگر وہ پراپرٹیاں خریدتے ہیں تو ہمیں کیوں شرم آتی ہے کہ اپنے بچوں کو کسی دوسرے ملک میں جو ہے ٹرانسفر کریں, بھیجیں, وہاں پہ ان کا کوئی بندوبست کریں. کیوں, ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہم سے زیادہ آگے کی سوچ رکھتے ہیں اور زیادہ سیکیور رہنے کی سوچ رکھتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے آخر یار مسئلہ کیا ہے. یہ نہیں رہتے ہم کیوں رہیں؟ ہم نے بھی تو اپنے بچوں کا اچھا مستقبل, اچھے جو ہے ان کے لیے رہائش, اچھی جاب, اچھا بزنس, ان چیزوں کا بندوبست کرنا ہے. کیا ہمارے بچے یہاں پر ذلیل ہوتے رہیں گے, اس نظام کا سامنا کرتے رہیں گے, یہ جیسا نظام ہے؟ میں جب ملک سے باہر گیا تھا, میں نے جب پہلا پاسپورٹ بنایا تھا, میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا, میں اس وقت 500 روپے رشوت دے کر گیا تھا. اب میں نے اس پاسپورٹ کو رینیو کروایا 2024 کے لاسٹ میں نے پھر رشوت دے کر اس کو رینیو کروایا. یار میرا تو بنا ہوا تھا, پاسپورٹ تو میرا بنا ہوا ہے, مجھ سے کیوں رشوت لی جا رہی ہے؟ پہلا جب میں نے نیا پاسپورٹ بنوایا تھا اس ٹائم تو مجھے انہوں نے کہا تھا کہ جی ایم پی اے کی اسٹیمپ لگوا کر آئیں, فلاں افسر کی اسٹیمپ لگوا کر آئیں, فلاں پیپر لے کر آئیں, آپ کا فلاں پیپر نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. چلو جی ٹھیک ہے, مان گئے جی پہلی بار ہے, پیپر شارٹ ہوں گے. اس ٹائم انہوں نے مجھے چکر دے دو کہ مجھ سے لے لیے. ٹھیک ہے. 2006-7 کی بات کر رہا ہوں میں بھی سوچنے لگ گیا یار یہ پیپر کہاں سے میں لے کے آؤں. جتنے پیپر یہ بتا رہے ہیں اتنے تو میرا جو ہے کرایہ لگ جائے گا, اس کے پاس جا. تو پھر میں نے اسی ایجنٹ سے بات کی, میں نے کہا یار یہ یہاں پہ کام نہیں ہو سکتا سارا, میں کہاں سے لگواؤں؟ یہاں پہ کوئی ہے تو ایم این اے مجھے بتائیں, میں اس سے لگوا لیتا ہوں, کیونکہ میں بھی اسی ڈسٹرکٹ, اسی تحصیل, اسی ضلع کا بندہ. مگر نہیں, اس نے کہا جی اتنے پیسے دے دیں, یہ میں خود ہی کروا لوں گا. پھر
میرے جاننے والے ہیں یہاں پہ قریب قریب، تو دینے پڑے پھر۔ اچھا اس ٹائم پاسپورٹ بن گیا، سارا کچھ آنا جانا لگا رہا میرا باہر، وہاں سے بھی میں نے رینیو کروایا پاسپورٹ، کوئی پیسے کوئی رشوت نہ لگی، کیونکہ ہر ملک کے اندر پاکستانی سفارت خانہ ہوتا ہے نا۔ تو اب 2024 میں نے کچھ عرصے کے لیے میں نے پھر چھوڑ دیا باہر پردیس، پاکستان میں رہنے لگا۔ پھر میری تیاری بنی جب دیکھا میرا پاسپورٹ جو ہے ایکسپائر ہو گیا تھا، اس کو جب رینیو کروانے کے لیے گیا، ٹھیک ہے، بلکہ ایکسپائر نہیں ہوا تھا، تھوڑا عرصہ پڑا تھا، میں نے کہا چلو اس کو رینیو ہی کروا لیں، 10 سال کا بن جائے گا۔ جب اس کو رینیو کروانے کے لیے گیا تو بس وہی ڈرامے بازیاں، پھر سے پیسے 1500 روپیہ پھر رشوت دینی پڑی 2024 میں رینیو کروانے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو فیس دی وہ الگ ہے، 1500 یہ تو رشوت تھی، اکیلی فیسیں الگ دی میں نے۔ کیا کریں ہم بتاؤ؟ یہاں پر مجھے کوئی بغیر رشوت کے کوئی اپنا آئی ڈی کارڈ بنوا کر دکھائے جس ملک میں ہم رہتے ہیں۔ جب ہم رشوت دے رہے ہوتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس ملک کے باشندے ہی نہیں ہیں، کہ ہم پیسے دے کے باہر سے بنوا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم کو غیر ہیں۔ یہ لوگ ہمیں اس جو ہے ملک کا باشندہ قبول ہی نہیں کرتے بغیر پیسوں کے۔ یقین مانیں، بغیر پیسوں کے آپ اس ملک کی نیشنلٹی لے کر دکھائیں، چاہے آپ 1000 روپے میں لیں، چاہے آپ 2000 رشوت دے کر لیں، لیکن لے تو رشوت لے رہے ہیں نا اپنی نیشنلٹی۔ اس کے علاوہ یہ آپ لوگوں کو قبول ہی نہیں کرتے کہ آپ لوگ یہاں کے نیشنل ہیں۔ جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے نا، جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ یہاں پر اپنی نیشنلٹی لے لیں، آئی ڈی کارڈ بنوا لیں، اپنا پاسپورٹ بنوا لیں۔ پاسپورٹ ایک اہم ڈاکومنٹس ہے آپ باہر جانے کے لیے، بغیر رشوت کے آپ کبھی بھی نہیں بنوا سکتے۔ کوئی ایک بندہ ہے جس نے بغیر رشوت کے بنوایا ہو، اور مجھے خدا کی قسم کومنٹس میں بتائے کہ میں نے بغیر رشوت کے اپنا پاسپورٹ بنوایا ہے، میں اس کو سلوٹ کروں گا۔ کیونکہ میں جب پاسپورٹ بنوانے کے لیے گیا تھا تو میرا اپنے جان پہچان کا بندہ بیٹھا تھا پاسپورٹ آفس کے اندر، اور بہت قریب ترین بندہ تھا وہ میرے۔ جب میں پاسپورٹ بنوانے کے لیے گیا تو اس کو سلام کیا، اس کو میں نے کہا یار آپ سے ٹیلی فون پر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے پاسپورٹ بنوایا، تو میں آیا ہوں، پھر میرا کام پھر کروا دیں۔ اس نے مجھے چکر دینا شروع کر دیے تھے، کہتا ہے یار جس افسر کے ساتھ میری بات چیت ہے نا وہ آج نہیں آیا۔ پھر میں چلا گیا، پھر میں 2-4 دن کے بعد پھر میں آیا، پھر اس نے وہی بات کی، مجھے پتہ چل گیا، میں نے پیسے دیے، پاسپورٹ رینیو بنوایا۔ اب رینیو کرواتے وقت میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا، اس کا جاننے والا تھا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ حالات ہیں۔ کوئی ایک بندہ مجھے کمنٹس میں بتا دے کہ یار میں نے بغیر پیسوں کے اپنا پاسپورٹ بنوایا ہے۔ کیا کریں یار، ہم کب تک اس نظام کے ساتھ لڑتے رہیں؟ آخرکار پھر یہی کوشش کرنی شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ کہ یار یہاں سے چھوڑ ہی جائیں تو بہتر ہے، پھر چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور کیا کریں یار، کیا ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہوگا پھر؟ تو اسی لیے میں کہتا ہوں جو ہمارے ساتھ جو گزری ہے، ہم اپنے بچوں کو اس نظام سے دور ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ یہاں پر بھی ہر کام پیسوں سے ہوتا ہے، کیوں نہیں کہ ہم تھوڑا سا تنگی برداشت کر کے یہاں سے نکل کر اپنے بچوں کو وہاں لے جائیں جہاں پر ہر کام میں پیسہ پیسہ پیسہ، رشوت، حرام خوری، بے ایمانی، بغیرتی، بلا وجہ جو ہے کیسز، ان سے بچ جائیں۔ یہ تو ہم خوش نصیب لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی کرم نوازی ہے کہ بچے ہوئے ہیں، جن کے اوپر یہ مصیبتیں گری ہیں نا، خدا کی قسم ان سے پوچھو، وہ خود کو پاکستان کا بد نصیب بندہ سمجھتے ہیں، وہ فیوچر تباہ ہو جاتا ہے بندے کا۔ باقی اللہ تعالیٰ ہر بندے پہ اپنا کرم، اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے پہ اپنی رحمت کا سایہ قائم دائم رکھے۔ تو انشاءاللہ یا تو یہ نظام بدلے گا، یا پھر انشاءاللہ جو ہماری یہاں پہ باشعور قوم ہے یہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے بدلے گی۔ کیونکہ اب پاکستانی یہاں سے جب سے بھاگنا شروع ہوئے نا، ان کی بھی آنکھیں کھلی رہ گئی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان تو سب جو ہے نوجوان پڑھے لکھے باشعور چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر۔ تو اب انہوں نے تھوڑا سا ایئرپورٹس اور ادھر ادھر محکموں کے اندر تھوڑی سختی کر دی ہے، ایئرپورٹوں کے اوپر بھی آف لوڈنگ شروع کر دی ہے۔ بس اس ٹائم جو جلدی سے جلدی نکل رہا ہے، بھاگ رہا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ بس میں خوش قسمت ہوں، بس ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں۔ تو باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، انشاءاللہ پاکستان بھی ہمیشہ قائم دائم رہے گا انشاءاللہ، اور اس کا نظام بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے لازم چینج ہوگا اور بہتر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے آپ اجازت دیں، باقی انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا نا میں،
اس میں پھر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کو کس ملک میں جانا چاہیے، کس کے پاس کتنی گنجائش ہے اور وہ کس ملک میں جا سکتا ہے. میں یہ اپنی طرف سے آپ لوگوں کو سب کچھ بتاؤں گا. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ جو ہے ہم بہتری کی طرف جائیں گے. یا تو پھر یہ نظام رہے گا یا پھر ہم رہیں گے، دو ہی کام ہوں گے. شکریہ، اللہ حافظ.